میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے، کیونکہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم یا اکرم الاکرمین، اللہم یا احکم الحاکمین، اللہم یا رب العالمین، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ذا الجلال والاکرام، اللہم یا حنان یا رحمان۔ یا اللہ کریم جو کلمات خیر پڑھے گے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے حضور کی امت کے تمام مرحومین، یا اللہ کریم ہمارے جتنے رشتہ دار عزیز و اقارب، صحابہ، ننیال، بدیال، خاندان، قبیلہ، پڑوس، ماں باپ، بہن بھائیوں میں سے اخص الخاص اس وقت جتنی وہ مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، ان سب کی جناب میں یہ درجہ پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اولیاء، صالحین، مفسرین، محدثین کی یا اللہ خصوصی توجہات، عنایات، مہربانیاں ہم سب کو شامل فرما، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ ببرکۃ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى وسلم جدنا واقصير يا الله ارسل ما كلا پر لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم۔ الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وبارک وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا یارو، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا یارو، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو، سب کہیے ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی حضور ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے درس حدیث شریف، ایک حدیث پاک جس کے راوی حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جب معراج شریف کا سفر مکمل کر کے بارگاہ رب العزت سے واپس آنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے فرمایا، محبوب آپ جا رہے ہیں، جاتے جاتے آسمانوں پر فرشتے کچھ معاملات پر بحث اور آپس میں تکرار کر رہے ہیں، بحث مباحثہ ہو رہا ہے، اور وہ تقریباً 4000 سال سے وہ اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 4000 سال سے اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں، تو آپ ذرا جاتے جاتے ان کا فیصلہ فرماتے ہوئے جائیے، آپ ان کا فیصلہ فرماتے ہوئے جائیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فرشتوں کے پاس تشریف لائے۔ سرکار نے فرشتوں سے پوچھا بھی وہ کون سے تمہارے معاملات ہیں جن پر تم تکرار کر رہے ہو، آپس میں بحث کر رہے ہو، اور اس قدر طول یہ تمہاری بحث پکڑ گئی ہے کہ 4000 سال ہو گئے اور تمہارا ابھی تک کوئی فیصلہ ہونے کو نہیں آیا۔ تو فرشتے کہنے لگے
کہ ہم جو جن چیزوں پر بحث کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے گناہ مٹانے والے اعمال کون سے ہیں، حضور کی امت کے کفارات کون سے ہیں، یعنی گناہ کو مٹانے والے، گناہ کا کفارہ بننے والے کون سے اعمال ہیں۔ اور پھر کہنے لگے کہ امت محمدیہ کے منجیات یعنی نجات دینے والے کون سے اعمال ہیں کہ وہ اگر اعمال کریں تو ان کو جہنم سے نجات مل جائے۔ تیسری بات وہ کہنے لگے کہ ہم اس بات میں بات کر رہے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے درجات کیا ہوں گے، یعنی وہ کون سے اعمال ہوں گے کہ جس سے امت محمدیہ کے درجے بلند ہوں گے۔ چوتھی بات فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم اس بات میں بھی بحث آپس میں مباحثہ کر رہے ہیں کہ امت محمدیہ کے مہلکات یعنی ہلاک کر دینے والے اعمال کون سے۔ تو ہم ان 4 موضوعات پہ بحث کر رہے ہیں اور ہماری بحث طول پکڑ گئی ہے اور 4000 سال ہمیں ہو چکے ہیں۔ حالانکہ رب بھی فیصلہ فرما سکتا تھا، لیکن رب نے اپنے محبوب کو فرمایا محبوبہ خالق میں ہوں، مالک تجھے بنا دیا، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے، کیونکہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے۔ تو رب نے فرمایا یہاں مخلوق میری ہے، حاکم تجھے بنا دیا، یہاں خالق میں ہوں، تقسیم کرنے والا تجھے بنا دیا ہے، ربوبیت میری ہے پر اس کے خزانوں کی چابیاں ہم نے تجھے عطا فرما دی ہے، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ فرماتے ہیں۔ پہلی بات جس پر فرشتے الجھ رہے تھے وہ کون سی تھی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کفارات کیا ہیں، یعنی حضور کی امت کے وہ کون سے اعمال ہیں جس سے اگر بندہ ان اعمال کو کرے تو گناہ مٹ جاتے ہیں، وہ اعمال گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے یہ آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے کفارات کیا ہیں؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت سردی میں پورا کامل وضو کرنا، یہ میری امت کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ میری امت کا عمل۔ سخت سردی میں وضو کرنا، کامل وضو کرنا، ایسے نہیں کہ ہاتھ دے دیا ادھر سے اوپ بھی ہو رہا ہے اور ادھر سے پاؤں بھی دھوئے جا رہے ہیں، بازو بھی دھوئے جا رہے ہیں، کامل وضو۔
صحیح طریقے سے سنت کے مطابق مستحبات کے ساتھ سخت سردی میں وضو کرنے سے یہ عمل کامل وضو کرنا سردی میں، اس سے حضور کی امت کے گناہوں کے یہ اعمال کفارہ بن جاتا ہے۔ دوسری بات، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا با جماعت نماز پڑھنے کے لیے بار بار پیدل چلنا، بار بار پیدل چلنا، یہ عمل بھی میری امت کا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ پیدل چلنا، جتنے قدم لگیں گے اتنی آپ کی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، اتنے درجے آپ کے بلند ہوں گے، اتنے آپ کے گناہ معاف۔ تو پیدل چل کے مسجد میں آنا یہ افضل ہے بجائے کوئی بندہ بغیر کسی عذر کے سواری پر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی شریف کے قریب ایک جگہ بکنے لگی تو دور ایک قبیلہ رہتا تھا، انہوں نے کہا وہ جگہ ہم خرید لیتے ہیں تو وہاں شفٹ ہو جائیں گے، لہذا کیونکہ کبھی چاند کی چاندنی ہوتی ہے، کبھی اندھیری ہوتی ہے، پتھریلا راستہ ہے، مشکلات پیش آتی ہیں، تو وہاں رہیں گے تو چلو سرکار کی زیارت بھی ہوتی رہے گی، نماز میں آنے جانے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پتا چلا، آپ نے اس قبیلے والوں کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ میں نے ایسے ایسے سنا ہے کہ تم وہاں سے یہاں آنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، یہ ہماری گزارشات ہیں، اس وجہ سے ہم آنا چاہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو جتنا تم دور سے چل کے آؤ اتنا زیادہ تمہیں زیادہ اجر ملے، جتنی زیادہ دور سے چل کے اللہ کے گھر کی طرف آؤ گے اتنے زیادہ اللہ پاک تمہارے اعمال نامے میں نیکیوں کا اضافہ فرمائے گا، اتنے زیادہ تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اتنے زیادہ تمہارے درجے بلند ہوں گے۔ تو جہاں بندے کے درجے بلند ہوتے ہیں، جہاں بندے کو نیکیاں ملتی ہیں، وہیں یہ عمل نماز کے لیے جاتے ہوئے، نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف آتے ہوئے پیدل چلنا، بار بار چلنا، یہ حضور کی امت کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تیسرا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، دوسری نماز کا انتظار کرنا، یعنی ایک نماز پڑھ لی ہے، اب ایسا نہ ہو کہ غافل ہو جائے کہ چلو جان چھوٹ گئی، ایسا نہیں، ایک نماز پڑھنے کے بعد دل میں اگلی نماز کی تڑپ باقی رہے کہ یار ظہر پڑھی ہے، عصر کب ہوگی، عصر کب ہوگی۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بار بار گھڑی کو دیکھنا، بار بار اس نماز کے ٹائم کو دیکھنا کہ کتنا ٹائم رہ گیا ہے تاکہ میں پھر اپنے رب کے حضور جا کے قرار پا سکوں، سکون پا سکوں، راحت پا سکوں، آرام پا سکوں۔ تو اس سے بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہوں کا یہ عمل کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے جو فرشتہ ہے اس نے یہ پوچھا، کون سے؟ کہ کفارات کیا ہے، یعنی گناہوں کو مٹانے والے کون سے اعمال ہیں؟ سرکار نے کیا بتایا؟ سخت سردی میں کامل وضو کرنا، سارے بولو، سخت سردی میں کامل وضو کرنا، نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف بار بار پیدل چل کے جانا، اور تیسرا کیا حضور نے فرمایا؟ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ حضور کی امت کے کفارات بننے والے اعمال۔ اب حضرت میکائیل
علیہ السلام آگے بڑھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے درجات بلند کرنے والے کون سے اعمال ہیں؟ آپ کی امت کے درجات بلند کرنے والے کون سے اعمال ہیں؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا وہ بھی 3 اعمال ہیں جس سے میرے امت کے درجے بلند۔ سب سے پہلا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اللہ کی رضا کے لیے بھوکوں کو کھانا کھلانا، اس سے کیا ہے؟ بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں، بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام کی اگر زندگیوں پر آپ نظر دوڑائیں تو جہاں انہوں نے خانقاہیں قائم کی ہیں وہاں انہوں نے لنگر کھانا ضرور اپنی خانقاہ میں رکھا ہے۔ کیوں کہ یہ وہ عمل ہے جو نماز روزے سے بندہ اتنا رب کے قریب نہیں پہنچ سکتا جتنا کسی بھوکے کو کھانا کھلا کے پہنچ سکتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا یہ جو خلیل لقب ہے یہ بھی آپ کو مہمان نوازی کرنے کی وجہ سے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو بھوکے کو کھانا کھلانا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا۔ کیا؟ بھوکے کو کھانا کھلانا۔ یہ نماز وقت پہ ادا کرنے کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ یہ وہ عمل ہے جو حضور کے امتیوں کے درجے بلند فرماتا۔ دوسرا عمل جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سلام کو عام کرنا۔ لوگوں میں سلام کو عام کرنا، اس سے بھی کیا ہے؟ درجات بلند ہوتے۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا پورا سلام یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جو بندہ کہے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے اللہ اسے 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو سلام کو عام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، یہ نفرتیں مٹاتا ہے، محبتیں پھیلاتا ہے، نفرتیں ختم کرتا ہے، محبتوں کی آبیاری فرماتا ہے۔ سلام کو عام کرو، اس سے کیا ہوتے ہیں؟ درجے بلند ہوتے۔ سارے بولے درجے۔ آج ہمارے ہاں سلام صرف جان پہچان والوں کے لیے رہ گیا، کسی سے ہیلو ہائے ہائے تو اس کو سلام کرتے۔ آج تو وہ سلام بھی چلا گیا، اب تو آ گیا گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، تو پتہ نہیں کیا کیا آ گیا۔ ہم انگریز بن گئے، ہم نے اسلام کے دیے ہوئے پاکیزہ طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو کیا ہے؟ جب بھی سرکار نے فرمایا اگر کوئی تم سے سلام کیے بغیر گفتگو کرے اس کی بات کا جواب نہ دو۔ سلام یوں سمجھیں چابی ہے بات چیت کے آغاز کا۔ اگر کسی نے کسی سے بات کرنی ہے تو اسے چاہیے سلام کرے، بات چیت کا دروازہ کھولے اور پھر اس سے بات کیجیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا جب کوئی تم پر تحیہ یعنی سلام کرے تو تم کوشش یہ کرو کہ اس سے عمدہ الفاظ میں سلام کا جواب۔
اگر تم اس سے عمدہ جواب نہیں دے سکتے تو کم از کم جو اس نے تمہیں الفاظ کہے ہیں وہی سوال ہی لوٹا، وہی سوال ہی کیا کر دو، لوٹا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ سلام عام کرو، اس سے اللہ تمہارے درجے بلند فرمائے گا۔ بلند ہونا چاہتے ہو تو سلام کیا کرو۔ اب پھر یہ ایک الگ بحث ہے کہ کن موقعوں پر سلام جائز ہے، کہ پھر یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اگر اس طرف ہم جائیں گے تو پھر ہم اس حدیث پاک کو مکمل نہیں کر پائیں گے۔ بہرحال جو بندہ قرآن پاک پڑھ رہا ہو، نماز میں مشغول ہو، بعض نمازی مسجد میں آتے ہیں، کچھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ بلند آواز سے سلام نہ کریں۔ اگر پاس والا جو بیٹھا ہوا ہے اس کو دیکھیں، اگر وہ فارغ بیٹھا ہے تو سلام کرو، اگر وہ مصروف ہے، یکسوئی میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، تو پھر خاموشی کے ساتھ آ کے آپ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو اٹھ کر نوافل یعنی تہجد ادا کرنا، اس سے بھی اللہ بندے کے درجے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مدانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ یہاں میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے کہہ رہے ہیں کہ جن کے دل میں تڑپ ہوتی ہے نا مالک کو راضی کرنے کی، ان کی آنکھیں لگ بھی جائیں تو ان کا ایمان انہیں پھر بیدار کر دیتا ہے کہ تم سونے کے لیے تھوڑے آئے ہو، سونے کے لیے تو ہزاروں لاکھوں سال کا عرصہ قبر کا پڑا ہے، یہاں تو تم رب کو راضی کرنے آئے، یہاں تو تم مسافر ہو۔ اگر مسافر غافل ہو جائے تو وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اگر مسافر جاگ کے بیٹھے تو اسے ہر سٹاپ کا پتہ ہوتا ہے کہ اب کون سا آیا ہے، اب کون سا آیا ہے۔ جب اس کا آتا ہے تو فوراً گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہاں گاڑی روک دے، میں نے اترنا ہے۔ تو ہم نے جانا ہے جنت، اور وہ بھی جنت الفردوس، جہاں ہم نے سرکار کے پڑوس میں رہنا ہے۔ تو اگر ہم نے دنیا میں یہ آنکھ لگا دی تو پھر یہیں کے رہ جائیں گے، گاڑی چھوٹ جائے گی، منزل کہیں اور ہوگی تو جا کہیں اور چلیں گے۔ تو اللہ اکبر۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں جن کے دل میں تڑپ ہو نا اللہ کو راضی کرنے کی، وہ سو بھی جائیں تو ان کا ایمان، ان کا ضمیر، ان کی جو ہے وہ اعضاء اور ان کا جو ہے وہ ایمان انہیں جگا دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے، اور یہ جو فکر ہے رب کو راضی کرنے کی یہ انہیں سونے نہیں دیتی۔ اور جن کو پتہ ہی نہیں ہے، فجر کا پتہ نہیں میں نے پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، عصر کا پتہ ہے نہیں پڑھی ہے نہیں پڑھی، نہیں پڑھی، مغرب پڑھی ہے نہیں پڑھی، نہیں پڑھی، جن کو احساس نہیں ہے بھی ہم نے رب کو کیا منہ دکھانا ہے، ہم نے قبر میں کیا اپنے سوالوں کی تیاری کی ہے، ہم نے آخرت میں رب کو، اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھانا ہے، جب جن کو یہ احساس نہ ہونا تو وہ راتیں ساری جاگ کے بھی فیس بک، میسنجر، واٹس ایپ ادھر ادھر اپنی راتیں ضائع کر دیتے ہیں۔ اور جن کے دل میں فکر ہونا وہ کہتے ہیں اگر تم نے مجھ سے دنیا کی بات کرنی ہے تو پھر ایسا کرو اس سورج کو تھوڑی دیر کے لیے روک دو، اتنی دیر کے لیے میں تم سے بات کر لیتا ہوں۔ کہنے والوں نے کہا ہم یہ تو نہیں کر سکتے۔ کہا پھر یہ نہیں کر سکتے تو میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر دنیا کی گفتگو بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے تو اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اس کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں۔ اللہ، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، ان کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں بسر ہوتا تھا۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر زہد الانبیاء شیخ الاسلام والمسلمین انہیں کہا جاتا ہے، جن کے مریدوں میں خواجہ نظام الدین محبوب الہی جیسے لوگ کھڑے ہوں۔ بتاؤ وہ کتنے بڑے بزرگ ہوں گے۔ وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیرا، تیری ڈاڈے نال پری، لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اونگ سے نیند سے بھی پاک ہے۔
کہا فرید تو نے کس کے ساتھ دوستی لگائی ہے جس کو تو اونگ بھی نہیں آتی، وہ تو اونگ سے بھی پاک ہے، اور تو کیسے سو سکتا ہے اس کی یاد سے غافل ہو کے؟ اللہ اکبر۔ جن کو فکر ہو اور جن کو فکر نہ ہو وہ صبح سے لے کر شام تک بھی سوتے رہیں، انہیں کوئی احساس نہیں ہے۔ تو یہ نماز تہجد کیا ہے بھائی؟ درجات بلند کرنے والی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ کون سے اعمال ہیں جو آپ کی امت کو جہنم سے نجات دے دیں گے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے نجات آزاد کر دیں گے، وہ کون سے اعمال ہیں؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا وہ بھی جبریل 3 ہیں۔ کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس سے حیا کرنا۔ اللہ سے ڈرنا ہے، بندوں سے نہیں ڈرنا ہے۔ ہم بندوں کو راضی کرنے کے لیے بڑی تگ و دو کرتے ہیں، اور کہیں بندہ نہ ناراض ہو جائے، یہ بھی اچھی بات ہے بندوں کو۔ اب یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندوں کو ناراض کرتے پھرو، مطلب کہنے کا یہ کوئی بھی نیک کام کرنا ہے نا اس میں بندوں سے کوئی نفع مقصود نہ ہو، ہر نیک کام کا اجر اللہ سے، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور جب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم گناہ نہیں کرتے، ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، ہم کسی کے ساتھ برا بھلا نہیں کرتے، کیوں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے۔ اور جب ہم اکیلے ہوں اس وقت ہمیں دنیا والے تو نہیں دیکھ رہے پر ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ جو بندہ ہر حال میں اللہ سے ڈرے گا، گناہ کرتے ہوئے حیا کرے گا، بچے گا، اللہ پاک اسے عذاب نہیں دے گا، اللہ اسے اپنی پکڑ سے، اپنے عذاب سے اور مجرموں کے لیے بنائی ہوئی جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا، نجات عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حال میں میانہ روی، درمیانی راستہ۔ ایسا نہیں ہے کہ 1000 روپے مل گئے تو ایک ہی دن میں اڑا دیے پھر دوسرے دن بھیک مانگتے پھریں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ نہیں، شریعت کہتی ہے بھلے تمہارے حالات اچھے ہو جائیں یا کمزور ہو جائیں، درمیانی راستہ، اعتدال، میانہ روی سے سارے معاملات چلانے ہیں۔ کسی کے ساتھ معاملات کرنے اس میں بھی میانہ روی ہونی چاہیے، نہ کسی کی زیادہ خوشامد چاپلوسی کرنی چاہیے اور اس کو بندہ محبت کرا کے دے دے جی میں تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میری تو جان آپ پہ قربان، میں تو یہ ہو گیا، میں تو وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ نہیں، اعتدال، اعتدال۔ انسان اپنی خودی کو بھی نہ بیچے، اپنے آپ کو بھی نہ گرائے کہ سامنے والا حقیر سمجھے کہ اس کا میرے بغیر کوئی گزارا چارہ نہیں ہے۔ اعتدال، طبیعت میں بھی، مزاج میں بھی، معاملات میں بھی، کاروبار میں بھی، اور دیگر جو اعمال ہیں جو انسان کی زندگی میں جو انسان سر انجام دیتا ہے اس میں اعتدال، میانہ روی جو بندہ اختیار کرے گا، ایک تو اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، اور دوسرا اللہ اس کے درجے بھی بلند فرمائے گا اور اس کو اللہ پاک نجات عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا ہر حال میں انصاف کرنا۔ ہر حال میں کیا کرنا؟ انصاف کرنا۔ معذرت کے ساتھ آج اس وقت جو ہمارا موجودہ پاکستان کا حال چل رہا ہے، انصاف بک رہا ہے۔ سامنے والے کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنا بڑا ہے، جتنا بڑا آدمی ہو اس حساب سے فیصلہ دیا جاتا ہے، غریب آدمی ہو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، جب نا انصافی ہوگی، جب کمزور کے لیے انصاف ہوگا، پھر اللہ کیسے ہم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ پھر آپ لوگ شکوہ کرتے مولوی صاحب دعا کرو بارش ہو جائے۔ آپ اپنے معاشرے سے انصاف کو آپ اپنے معاشرے سے جب انصاف کو ختم کر دیں گے، جب آپ اپنے پاکستان کے نظام میں جو ہے وہ پورا نظام پاکستان کا سود پہ لا کے کھڑا کر دیں گے، پھر اللہ کے ساتھ جب آپ اعلان جنگ کریں گے، بتائیں پھر اللہ ہم پہ رحمت فرمائے گا؟ پھر اللہ ایسے ظالم حکمران ہم پہ مسلط کرے گا جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا وہ ہمارے بادشاہوں کی مسندوں پہ آ کے بیٹھ جائیں گے، وہ پھر جب چاہیں گے
20 रुपए बढ़ा दें, 50 रुपए बढ़ा दें। अब तो कौम का ये मिजाज बन चुका है, अगर आज ये अभी जो वजीर आजम बना है, ये अगर 300 रुपए भी पेट्रोल बढ़ा देगा, किसी ने इसको बुरा नहीं समझना, बल्कि क्या करना है, अपनी स्कूटरी बजानी है और सीधा जो है वो पेट्रोल पंप पे जाके लाइन लगा दे। इस कदर यानी हमारे ज़मीर मुर्दा हो चुके माजरत के साथ। तो बताइए हम कब हुजूर की खत्म नबूवत के लिए उठेंगे, नामूस रिसालत के लिए उठेंगे, और हम कब हुजूर की जो है वो नामूस के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करेंगे? जब इस कदर हम बुज़दिल हो जाए, जब इस कदर हमारा ईमान कमजोर हो जाए कि हम ना हक को ना हक भी कहने की अपने अंदर जुर्रत ना रखते हो, तो फिर ये कमजोर तरीन ईमान का दर्जा कि दिल में बुरा जाना, और जो दिल में भी बुरा नहीं जानता ना, फिर अल्लाह ही हाफिज़। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हर हाल में इंसाफ करने से अल्लाह दर्जे बुलंद फरमाता है, दर्जे बुलंद फरमाता है। तो दुआ करें अल्लाह हमारे मुल्क में भी इंसाफ करे। इसी तरह सिर्फ अदालतों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं कि अगर घर का कोई फर्द है बड़ा, उसकी औलाद है, तो उसको भी हुक्म है कि वो अपनी औलाद में बैसियत बाप के इंसाफ करे। अगर घर का सरबराह है, उसकी बहुएं हैं, उसके बेटे हैं, उनमें भी वो क्या करे, इंसाफ करे। इसी तरह दीगर जितने भी शोबाजात हैं, जहां जहां इंसान को अल्लाह पाक ने कहीं इख्तियार दिया हुआ है, तो वहां उससे कहा गया है कि किसी के साथ नाइंसाफी न करें। हाँ, किसी को मोहब्बत, प्यार, किसी के अदब, एहतराम की वजह से मिल रहा है, वो एक अलग मौजू है, लेकिन मोहब्बत प्यार में किसी को ज्यादा और किसी को थोड़ा, ये नाइंसाफी, ये क्या है, नाइंसाफी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये बाबा जी ने खुशबू अता फरमाई है, सना आप कहेंगी मौलवी साहब को मुट्ठी में कुछ आके अता फरमा दिया। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हजरत इस्राईल अलैहि सलाम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के हलाक करने वाले मुहलिकात कौन से हैं, यानी आप कौन से वो अमाल हैं जिनको अगर आपकी उम्मत अपनाएगी तो हलाक हो जाएगी, या जो भी इनको अपनाएगा वो हलाक बर्बाद हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया वो भी 3 है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदार होकर कंजूसी करना। अल्लाह ने माल दिया है, सांप बन के बैठ गए, गरीबों को नहीं दे रहे, गरीबों अपनी बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, अजीज अकारिब में लोग बेचारे कमजोर हैं, उनका चूल्हा नहीं जल रहा, उनके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। आज आप देखिए हमारे मुल्क में जो है वो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, माएं अपने बच्चों को गले में काट डाल के ले रही हैं कि हमारे बेटे फरोख्त हैं, हमारी बेटियां फरोख्त हैं, कोई ले ले, चलो इनको अच्छा लुकमा तो मिल जाएगा खाने को, हम तो वो नहीं दे सकते। आज किस कदर महंगाई हो गई, किराएदार अपनी किराया जो है वो नहीं दे सकता मकान का, बिजली के बिल इस कदर ज्यादा आ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, जुल्म का निजाम है, चल रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, ये हुक्मरानों का कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है, हम बुरे हैं। क्या है, हम बुरे हैं। जिस दिन हम अच्छे हो जाएंगे ना, जिस दिन हम अपने रब को राजी करने लग जाएंगे ना, जो तमाम आलमीन का बादशाह हकीकी है, जब हम उस बादशाह के वफादार बन जाएंगे, अरे ये तो पाकिस्तान एक छोटी सी रियासत है, अल्लाह पूरी दुनिया पर अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ऐसे हुक्मरान अता फरमाएगा जो हजरत उमर के नक्शे कदम पे चलने वाले होंगे। लेकिन उसके लिए हमें सुधरना होगा। हमें मौलवी साहब है तो मुझे अपनी मसलक पे जो मेरी जिम्मेदारियां, मुझे उन फराइज को आसान तरीके से अदा करना होगा, मुझे अपनी इस्लाह करनी होगी, मुझे अपनी फिक्र करनी होगी। आप मुक्तदी हैं, आपको मैं घर का फर्द हूं, मुझे वहां पर अपनी इस्लाह कर। जब हम इस तरह कोशिश करेंगे, अल्लाह हमारी इस्लाह की बरकत से इंशाअल्लाह हमारे मुल्क के जो है वो ऐवान जहां पर हमारी किस्मत के फैसले होते हैं, इंशाअल्लाह ताला वहां पर भी इंशाअल्लाह नेक साले इस्लाह करने वाले हुक्मरान अल्लाह ताला फरमाए। जिस दिन हम अच्छे बन जाएंगे, हमारा अलमिया क्या है, हम कहते हैं फलाना बुरा है, फलाना बुरा है, फलाना बुरा है, हम अपने गिरेबान में नहीं जाते भी। जहां तक हमारी रसाई है, हम कौन सा इंसाफ कर रहे हैं, हम कौन सा इस मुल्क के साथ खैर खाई कर रहे हैं। तो जहां तक हमारा हाथ जाता है हम वहां तक मार लेते हैं, जहां तक उनका जाता है वो वहां मार लेते हैं।
जिस दिन हम अपने हाथ को रोक लेंगे ना, नहीं अल्लाह देख रहा है, क्या मुंह दिखाएंगे, इंशाअल्लाह फिर वो जो ऊपर बैठे हुए ना, अल्लाह उनके दिल में भी खौफ पैदा कर देगा, उनके दिलों में भी क्या कर देगा, खौफ पैदा कर देगा। क्या है? मालदार होकर बुखल करना, खर्च ना करना लोगों पर। अगर इस तरह बंदे को दौलत मिले और लोगों पर खर्च ना करे तो ये दौलत उसे हलाक कर देगी। दूसरी चीज क्या है? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन के मुकाबले में अपनी नफसानी ख्यालात की पैरवी करना। ये आज के दौर में बहुत ज्यादा हो रहा है। दीन के मुकाबले में दीन क्या कहता है हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है। आज हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं यार ये मौलवियों के झगड़े हैं, ये वो फलाना है फलाना है फलाना है फलाना है। ऐसे कहते हैं नहीं कहते? हम ये नहीं देखते भी हमारा दीन क्या कह रहा है। हम कहते हैं हाँ इसमें हमारा फायदा है, भले अल्लाह और अल्लाह का रसूल नाराज होता है हो जाए, हमने यही करना है जो हमें अच्छा लगा। नफसानी ख्वाहिशात, हवाए नफ्स, हम इसमें मुब्तला हो गए। और जो बंदा दीन को तरजीह न दे, अपने नफ्स को तरजीह दे, तो अल्लाह ऐसे बंदे को हलाक कर दे। ऐसे बंदे को क्या कर देगा? हलाक कर दे। और तीसरी चीज हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ अपने आप को ही अच्छा व काबिल समझना, ये जब इंसान के अंदर ये सिफत पैदा हो जाती है, इसको कहते हैं खुद पसंदी, या आम तौर पर आप कहते भी हैं खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू। बाद लोग कहते हैं मैं लगाई होती है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, भला कर। ये खुद पसंदी है। क्या है? खुद पसंदी है। अपने आप को सिर्फ काबिल समझना, अहल समझना, दूसरे को हकीर जानना। सरकार ने फरमाया जब ये इंसान के अंदर सिफत आ जाए, कह रहे ये ना काबिल जिक्र है और मैं काबिल जिक्र हूं, मैं अफजल हूं और ये जो है वो अफजल नहीं है, मैं बड़ा हूं ये छोटा है, मैं अफजल हूं ये अदना है। जब ये इंसान के अंदर चीज आ जाए तो अल्लाह इसकी वजह से बंदे को हलाक और बर्बाद कर देगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे इरशादात गिरामी जो फरिश्तों के अंदर 4000 साल से आपस में बास मुबासा हो रहा था, उसके फैसले सरकार ने फरमाए कि हलाक करने वाले कौन से अमाल हैं, दर्जात बुलंद करने वाले कौन से अमाल हैं, जो है वो गुनाहों का कफारा बनने वाले कौन से अमाल हैं, और बंदे को अल्लाह का कुर्ब दिलाने वाले कौन से अमाल हैं। वो इस तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों के दरमियान जो है वो आपने फैसला फरमाया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अब सफर मुजफ्फर शरीफ शुरू होने वाला, तो उस हवाले से सफर शरीफ के हवाले से बहुत सी जो है वो गलत फहमियां, वहम परस्तियां जो है वो पाई जाती हैं। तो इस हवाले से हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस पाक का जुमला आप समाप्त फरमा ले कि सरकार ने फरमाया ला सफारा, सफर कोई शाय नहीं। जिस तरह बाकी महीने हैं इसी तरह ये भी उन्हीं महीनों की तरह। ये जो अवाम में पाया जाता है ये हुजूर की आमद से पहले दौरे जाहिलियत के ख्यालात है। ये तो हम परस्तियां हैं कि सफर में सफर शुरू ना करो, सफर में शादी ना करो, सफर में निकाह ना करो, सफर में रुखसती ना करो, सफर में कारोबार शुरू ना करो। आखिरी बुध को लोग नहाते हैं, खुशियां मनाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये अरब के अंदर ये था, इसको मनहूस समझा जाता था इस महीने को। लेकिन जब सरकार तशरीफ लाए, सरकार ने फरमाया इस्लाम दौरे जाहिलियत की जाहिलाना रसूमात की नफी करने के लिए आया, उसके खात्मे के लिए आया। सफर मुहर्रम की तरह है, रबीउल अव्वल की तरह है, रबीउल सानी की तरह है, जमादियुल अव्वल की तरह है। जिस तरह वहां तुम लोग सारे मामलात करते हो तो इसी तरह ये भी करो। हाँ, अगर किसी के दिल में कोई शुरू को शुबहात पैदा हो, डर खौफ किसी तरह का कोई मामला हो, तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह के जिक्र को बढ़ा दे, अल्लाह का जिक्र ज्यादा करे, अल्लाह के जिक्र में इजाफा कर दे, नमाजों की पाबंदी करे, कुरान पाक की तिलावत करे। अगर कोई बला आने वाली हुई जो मुहर्रम में नहीं आई, सफर में आ रही है, तो अल्लाह पाक उसकी बरकत से, जिक्र पाक की बरकत से दूर फरमा देगा। बाकी हुजूर सैयद आला हजरत का और भी सफर में आए,
داتا صاحب کا عرس بھی سفر میں ہے، پیر میر علی شاہ صاحب کا عرس بھی سفر میں ہے، حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی، کئی بزرگوں کا، صحابہ کا جو ہے وہ عرس شریف جو ہے، وصال مبارک جو ہے وہ کیا ہے، سفر شریف میں۔ تو سفر بھی برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک سفر کی برکتوں سے پوری امت مسلمہ کو مالا مال فرمائے، پاکستان کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔